والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، اللہ عز و جل نے جس طرح اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام عالم میں انتخاب فرمایا اپنی رسالت کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اپنے احکام کے لیے، اسی طرح سے حضور پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کون ہو سکتے ہیں، ان کا بھی انتخاب اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس پر شاہد عدل ہے، لہذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ نے جس کا انتخاب فرمایا وہ منتخب ہے، اللہ نے جس کا اجتباء فرما لیا وہ ہدایت یافتہ ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کے اصفیاء اتقیاء خیر امت، ان کو قرآن پاک کے اندر خیر امت کے خطاب سے نوازا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضرات صحابہ کرام امت کے لیے آئیڈیل، مثالی، ان کا ایمان بھی مثالی ہے، ان کا عمل بھی مثالی ہے. ایمان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح کا ایمان جس طرح تم ایمان لے آئے. سورہ بقرہ کی آیت ظاہر اس وقت نازل ہو رہی ہے جس وقت صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں. تو آمنتم کا مصداق صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں، آنے والی نسلیں نہیں ہو سکتی ہیں. موجودہ نسل ہی پر اس کو تمغہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. تو ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا گیا. تم اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہو، وہ خالص ہے، قابل قبول ہے، رضا الہی کا مظہر ہے، تو یاد رکھو کہ تمہاری یہ کسوٹی جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے. ایسے ہی عمل کے دائرے میں انہی کو معیار قرار دیا گیا. ان کا عمل امت کے لیے ایک رہنما عمل ہے، امت کے لیے ایک مثالی عمل ہے، امت کے لیے ایک آئیڈیل ہے. اس سے سرم و انحراف اگر امت کا کوئی فرد کرتا ہے تو وہ اپنی راہ بناتا ہے، جواب دہ خود اس کا ہونا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو وہ طریقہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو دیا اور اصحاب نے اس پر عمل کر کے امت کے لیے اس کی راہ کھول دی، وہی عمل ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. لہذا جو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی راہ سے ہٹے گا، سر منہ انحراف کرے گا، تو وہ دشمنی کرنے والا ہے، وہ شقاق میں مبتلا ہے، وہ انتشار پیدا کرنے والا ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے طریقے کے خلاف عمل کرے۔ رسول کے جلو میں کون ہیں؟ صحابہ کرام، کون ہیں خلفاء راشدین، کون ہیں عشرہ مبشرہ، کون ہیں اصحاب بدریین، کون ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، کون ہیں جو فتح مکہ کے بعد آپ کے جلو میں نظر آنے والے ہیں، کون ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کی ہے۔ لہذا ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ حضور کی مخالفت یہ ایک اجمال ہے، حضور کی جو مخالفت کرے، اس اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ اس اجمال کی تفصیل کے تعلق سے یہ کہا گیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے طریقے کے خلاف وہ چلے تو رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، رسول سے دشمنی کرنے والا ہے، رسول کی راہ کو چھوڑنے والا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے، وعید کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس راہ کو اختیار کرے گا اسی راہ کو اس کو ڈھکیل دیں گے، اسی دلدل میں اس کو دھنسا دیں گے، اسی خلیج کی نظر اس کو کر دیں گے، اور پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایمان کی کسوٹی صحابہ کرام، عمل کا معیار صحابہ کرام، لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے اسوہ ہیں، معیار ہیں۔ لہذا انہوں نے جو اصول ہمیں دیا ہے، اگر ہم ان کی زندگی کو، ان اصول کو اپنائیں تو ہماری زندگی کا یہ سپہر زیست کو وہ قوس و قزح کا حسن حاصل ہوگا، جو نظروں کو خیرہ کرنے والا ہوگا، جو رشک آگی بنا دینے والا ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات میں سے میرے عزیزوں اور دوستوں کیا ہے؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ صحابہ کرام پر یہ بحث کی بات ختم ہو چکی کہ صحابیت کا شرف کس کو حاصل ہے۔ صحابیت کا شرف اسے حاصل ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضرت وحشی وہ بھی صحابی ہیں، لیکن آپ دیکھیے جس وقت حضرت وحشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور وحشی کو بھی بخشا جا سکتا ہے؟ حضور نے کہا کیوں نہیں؟ کھڑے ہو گئے سامنے، کہا حضور میں وحشی ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول نے کہا وحشی میرے چچا کو تم نے قتل کیا ہے، میرے چچا کا مسئلہ کیا ہے، ان کے اعضاء کو کاٹا ہے، بوٹی بوٹی کیا ہے۔ جب تم میرے سامنے ہوتے ہو تو میرے چچا یاد آتے ہیں، وحشی آج سے میرے سامنے نہ آ۔ تو گویا کلمہ پڑھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اس وقت کی زیارت ان کے ایمان کی دلیل بن گئی اور صحابیت کا شرف ان کو حاصل ہو گیا۔ تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ افضل صحابی، اوسط صحابی، ادنا صحابی، لیکن صحابیت کے شرف سے نہیں نکالا جا سکتا ان لوگوں کو جو ایمان پر قائم رہے، ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر وہ عامل رہے۔ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جائے گے۔ وآفتاب نبوت، بلکہ آسمان نبوت کے وہ ستارے بلند ہوتے ہیں، ستارے بڑے بھی ہوتے ہیں، ستارے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ستاروں کی جگمگاہٹ بھی اپنے اپنے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے، لیکن ستارے ہیں، وہ بلند ہیں، وہ زمین سے کہیں بلند ہیں۔ لہذا اس دنیا کے اندر، دنیا انسانیت کے اندر سب سے بلند جو جماعت ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جو اس میں راہ نکالے گا وہ غلط طریقہ اختیار کرنے والا ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کا کہیں وہ اس سلسلے میں مواخذہ اس کا نہ ہو جائے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پہلا اصول یہ تھا کہ باہم اختلاف نہ ہو۔ اختلاف کو، نفرت کو وہ سمجھتے تھے کہ امت کے اندر انتشار کا یہ پیش خیمہ ہے
اور امت کے اندر جس وقت انتشار پیدا ہوگا، نفرت کی آنچ پیدا ہوگی، نفرت کے شعلے اٹھیں گے، یہ امت تباہی کی طرف جانے والی ہوگی۔ لہذا ان کا اصول تھا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، لا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ دیکھو اختلاف کو ہوا مت دو، اختلاف کو ہوا مت دو، اگر اختلاف کو ہوا دو گے تو دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ بھی انسان تھے، کبھی اختلاف بھی ہوتا تھا، تو اختلاف کا ان کا اصول یہ تھا کہ کتاب و سنت کے ذریعے اس کو فیصل کر لیا جائے، کتاب و سنت کو حکم مانتے تھے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ ان کا اصول تھا، فوراً کتاب و سنت کی طرف آتے تھے، اس کو حکم بنا کر کے اپنے معاملے کو فیصل کر لیتے تھے، طے کر لیا کرتے تھے۔ تیسرا اصول ان کا یہ تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین اپنی رائے پر بیجا ان کو اصرار نہیں ہوتا، اپنی رائے پر بیجا اصرار انہیں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی مخالف کی رائے کو بھی وہ صحیح سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو سکتا ہے کہ مخالف کی رائے صحیح ہو۔ لہذا اس کی بنیاد پر باہم احترام، باہم ایک دوسرے کا وقار، باہم ایک دوسرے کی عزت، باہم ایک دوسرے کا اعزاز ان کے دل سے چیزیں نکل نہیں پاتی تھی۔ نمبر 4، وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن کوئی کام ہوا کی بنیاد پر، نفسانیت کی بنیاد پر ان کا نہیں ہوتا۔ نفسانیت نفس ہے، اور نفس انسان کو غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے، محفوظ تھے، وہ ان کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، لیکن ذرا بھی کوئی بات ہوئی فوراً تنبہ ہوا اور اللہ کی طرف رجوع انہوں نے کر لیا۔ بڑے سے بڑے معاملے میں، حضرت ماعز کا معاملہ ہو، حضرت اسلمیہ کا معاملہ ہو، یا اور کوئی ایسے امور کہیں ہم کو ملتے ہیں، فوراً رجوع اللہ، عنابت کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کیوں؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ نے اجتبا کیا تو ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوتاہی ہو جائے، کبھی کوئی جرم ہو جائے، کبھی کوئی ناسپاسی کی صورت شکل پیدا ہو جائے، تو حضرات صحابہ کرام کے وہ اسوے ہمارے سامنے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے حضور میں کس طرح ہمیں جھکنا چاہیے اور ماننا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام گرم دمے جستجو، نرم دمے گفتگو تھے، باہم ایک دوسرے سے اس طرح سے ملتے ہیں۔ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی آ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس ہے۔ حضرت عمران جو حضرت طلحہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت طلحہ شہید ہو چکے ہیں، حضرت عمران جب آئے تو ان کا استقبال حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں اور ان کو بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو میں اور تمہارے باپ انشاءاللہ کل جنت میں ایک ساتھ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، دل سے غل کو اللہ نکال کر ہمیں ایک کر دے گا۔ لوگوں نے کہا جو آپ سے ٹکرائے مشرک تھے، یعنی فروا من الشرک، وہ منافق تھے، کہا منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو وہ کون تھے؟ کہا ہمارے بھائی تھے، ہم سے انہوں نے بغاوت۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لہذا ان کی وہ آئیڈیل ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے مثالی ہیں۔ لہذا غصے میں کبھی ان سے کوئی بات نکل گئی تو ہم اس کو کوئی عنوان بنا کر کے اور اس کو اپنے لیے یا کسی اور کے لیے وہ نمونہ بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے، اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں، صحابہ کرام کا بہت اونچا مقام ہے، ان کی زندگی اللہ کو پسند ہے، تو زندگی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو، اللہ تمہیں پسند فرمائے گا، تمہارے عمل کو پسند فرمائے گا، تمہارے ایمان کو پسند فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔